تو حمد اور اس کا تعلق جو قلب کے ساتھ ہے وہ تعلق آپ کا لطیفہ قلب کے ساتھ ہے، اور قلب کا تعلق انسان کا، دیکھو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ 3 چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پچھلے سبقوں میں بھی پچھلے سال میں بھی گزرا، وہ قلب ہے اور وہ جگر ہے آپ کا، اور آپ کا جو دماغ ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس میں ذات کو چونکہ احساس سے شروع کرنا تھا اور وہ قلب سے شروع کرنا تھا، جو احساسوں کا صدر ہے اور آپ کے کیفیات کو محسوس کرنے جو روح کا ہے، اور جو عالم خلق آپ کا ہے، جس طرح پہلے ہم نے مثال دے دیا کہ آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں پانی پی لوں، آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سو جاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھا لوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ جو آپ دل کا بار بار نام لیتے ہیں، اصل میں جب معدے میں آپ کو بھوک لگتی ہے تو عالم خلق کا احساس والی جگہ آپ کا دل ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی روح کے ذریعے سے انسان کے ساتھ جو بھی اس کا مناسبت ہے وہ بھی قلب کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو پہلے عالم خلق والے سلسلے کو عالم امر کے ساتھ وابستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے ساتھ اس کا تعلق بنانے کے لیے اس کو اسم ذات دیا گیا۔ اب یہ چونکہ حرکت کا کام کرتا ہے ہمارے یہاں، اور جگر جو ہے یہ اس جگہ کے اوپر جو دوسرا سبق دیتا ہے انسان کو، وہ عالم خلق سے یعنی اس کے پرورش سے تعلق ہے۔ جگر آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کے جسم کا وہ غذائیت مہیا کرتا ہے آپ کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کے وہ ساری چیزیں اس نے رکھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب جدید سائنس یہ کہتا ہے، ہم تو طب ہمارا تو بہت پرانا کہتا ہے کہ ایک لیور جو ہے ہمارا جگر جو ہے وہ 500 قسم کے کیمیکل بناتا ہے جس طرح آپ کو ضرورت ہو، جو غذا آپ لیتے ہیں، جو کچھ لیتے ہیں۔ اس لطیفے کا تعلق رب، پرورش، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفات سے تعلق ہے جس صفات سے پرورش ہونا کا عمل پورا ہوتا ہے۔ پھر آپ کے یہاں پر جو رکھا گیا ہے آپ کا سر، اس کا جو ہے وہ رحمتوں سے ہے، چونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے، تو اس کا رحمتوں سے تعلق ہے، تو آپ کا یہ ہو گیا آپ کا الوہیت، ربوبیت، رحمانیت۔ یہ میرا مقصد ہے کہنے کا، جو شروع سے دوبارہ میں نے پڑھا کہ آپ کا اس لطیفے کا اور رب کے پرورش والا کا اور آپ کے اعصاب کا جو ہے، اس میں آپ کو مرشد نے الگ وہ جو ذکر کی جگہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر آپ کا قلب والا ہے جس کا عرش ہے، دوسرا آپ کا رب کا کے تحت ہے جو پرورش والا ہے، اور ایک آپ کا ہے جس کا دماغ احساسات کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گیا، اس کا ہم نام رکھیں گے جو قرآن مجید میں اس کو کہا گیا ہے، اس کو ہم کہیں گے ان تینوں کو تصفیے سے واسطہ ہے، اس کا صاف کرنے سے واسطہ ہے کہ آپ دل کو صاف کرو۔ اب ایک ٹائم آپ پر ایسے آ جائے گا کہ گھر تو آپ کا بن گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہوا ہے، لیکن ایسا وقت بھی ہر انسان ایسی حالت میں آتا ہے جیسے خانہ کعبہ اس حالت میں ہے، آیا تھا۔ کس حالت میں خانہ کعبہ آیا تھا؟ 360 بت اس میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ نے صاف بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح جس نے خانہ کعبۃ اللہ بنایا، اس کے بعد یا کعبۃ اللہ میں اتنے چیزیں آئے، پھر سورج آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا جب طلوع ہوا، ہدایت کا قرآن آیا، ایک دن ایسا آیا کہ آپ مبارک نے بھی اس کو ڈنڈے سے پکڑ کر کے اس بتوں کو ایسا کھینچ کر کے گرا دیا گیا۔ ایک دن ایسے آتا ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ سلوک میں اس مقامات کو طے کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر عالم خلق کے جتنے بتوں نے جگہ بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو جب ذکر سے اس کو آپ صاف کریں گے تو ایک ایک بت اس شریعت کے حلقے سے، اساس سے، اور اس سے ایک ایک گرتا رہتا ہے اور آپ کے قابو میں آتا ہے، اور اس دل کی صفائی ہوتی اور یہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ للسجود ان لوگوں کے لیے، تو آپ کے خیالات اور آپ کے وہ کیفیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
حالت سجدے کی کیفیت ہو، حالت رکوع کی کیفیت ہو، یا طواف کے اس کے سوچنے کا آپ کا ہو، وہ سب کچھ اس قلب کے گرد گھومتا ہے۔ اس کو لطیفہ قلب اس لیے کہتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پاک ہو گیا جو پہلے اس نفس کے وجہ سے تھا۔ وہ فنائیت جیسے جیسے صفائی پاتا ہے اس کو کہتے ہیں فنائے قلبی۔ فنا کہ آپ کا دل جو ہے ما سوا اللہ سے وہ پاک ہو گیا، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کا اسم سے صفائی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے اقرب ترین معرفت کا راستہ ہے کہ پہلے کام ادھر سے شروع کیا جائے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات سے کام شروع کیا ہوا ہے۔